پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے اور علم کی ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ تو علم حاصل کر رہے ہم سیکھ رہے صدقے کے بارے میں، یہ بھی بالکل عبادت ہے اور اس کا اجر ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ صدقہ کے مسئلہ کیا ہے، صدقہ کس وقت دینا چاہیے، کس طرح دینا چاہیے، کن لوگوں کو دینا چاہیے، کس وقت میں کون صدقہ دینا بہتر ہے، اور مکمل معلومات کے ساتھ یہ ویڈیو ہم فراہم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 40 سے صدقوں کے بارے میں جانتے ہیں جو بالکل ہی آسان، جس میں کوئی مال نہیں لگتا۔ کہتے ہیں صدقہ کس چیز کا دینا بہتر ہے اور کیسے دیا جائے، کس وقت دیا جائے اور صدقہ کس کو دیا جائے۔ جی اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں صدقہ جو ہے کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، وقت کا کوئی تعین نہیں کہ صبح کو دیں، شام کو دیں، جس وقت آپ چاہیں آپ دیں۔ اور کسے دینا ہے یہ بہت ضروری سوال ہے۔ جو مستحق ہے اس کو صدقہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے اور ضروری ہے۔ اب مستحقین میں سب سے پہلا درجہ، اگر آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، چچا، ماموں، پھپھو، خالہ، بھانجے، بھتیجے، بھتیجیاں، بھانجیاں، ان میں کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلا حق ان کا ہے، ان کو وہ صدقہ جو ہے وہ دیجیے۔ اگر ان میں نہیں ہے کوئی تو پھر باقی رشتہ داروں کو دیکھیے، ان میں اگر کوئی غریب ہے، مستحق ہے، جسے ضرورت ہے، اس کو دیجیے۔ اگر رشتہ داروں میں بھی کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھیے، اور پڑوسیوں میں بھی مستحق نہیں ہے تو پھر باقی محلے داروں کو دیکھیے، ان میں بھی مستحق نہیں ہے تو پھر اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو دیکھیے، اور اس سے پھر آگے اپنے ملک کو، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو دیکھیے، ان کو دیجیے۔ یہ ہے صدقے کے جو مستحقین ہیں۔ اب کیسے دیا جائے؟ بہتر سب سے یہی ہے کہ چھپا کر دیا جائے، یعنی یوں دیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں یوں خرچ کرو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایک ہاتھ سے تم دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ مطلب یہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ جو ہے وہ نہ دیا جائے، حتیٰ کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو بھی یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقہ خیرات کا مال ہے، چیریٹی کا مال ہے، یا زکوٰۃ کا مال ہے، یا عشر کا مال ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے، تاکہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ بھی قائم رہے۔ آپ بس اس کی مدد کے طور پر اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، مدد ہے۔ اور پھر کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے؟ جی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ 4 پارے کی پہلی آیت مبارکہ یہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو۔ تو آج ہم مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، پیسے سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتے ہیں، اگر پیسوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر پیسے دیے جائیں۔ اسی طرح اگر کسی اور چیز سے کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے بندہ مومن کو دی جائے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہماری سوچ یا المیہ ایک ایسا ہو چکا کہ آج جو گھر میں چیز کام کی نہ ہو، ہم کہتے ہیں چلو اس کو صدقہ اور خیرات کر دو۔ وہ بھی دے سکتے ہیں، منع نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے، نیکی، کامل نیکی اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اور یہ صدقہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایثار بھی ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی پیسفل ٹی وی چینل۔ 40 طرح کا صدقہ جو ہر کسی کو معلوم نہیں اور بہت ہی آسان ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے، گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور اڈی ہٹانا صدقہ ہے، مدد کے لیے پکارنے والے کی طرف دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے،
اپنے ڈول سے کسی بائی کو پانی دینا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، بھی مسلم حدیث ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے، کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، خود کھانا بھی صدقہ ہے، اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے، اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے، آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے، تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھاوے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، پانی پلانا صدقہ ہے، 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے، کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ ہے، گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے، ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے، اور علم سیکھ کر کسی مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے، صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہ بڑھ جائے بلکہ یہ تحریر صدقہ جاریہ ہے۔